بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. السلام علیکم ناظرین. فہم دین کی 11ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے. علم تجوید کی روح سے بسم اللہ کے احکام پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی 3 مختلف صورتیں ہیں. آج ہم نے تیسری صورت ڈسکس کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ قاری محمد انوار المصطفیٰ رضوی صاحب. محترم قاری صاحب، یہ بتائیے کہ جب کسی سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنی ہو تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کریں تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، البتہ تسمیہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اختیار حاصل ہے. لیکن اگر تسمیہ پڑھیں گے تو اس کی 4 صورتیں ہوں گی. اس میں 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز. پہلے ہم جائز صورتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہیں. پہلی جائز صورت کو فصل کل کہتے ہیں، یعنی آپ تعوذ کو الگ پڑھیں، تسمیہ کو الگ پڑھیں، اور جہاں سے آپ تلاوت کی ابتدا کرنے لگے ہیں، یعنی کہ آپ سورت، یہ سوال یہی ہے کہ سورت سے ابتدا نہ ہو، جہاں کہیں آپ سورت کے درمیان سے ابتدا کرنے لگے ہیں اس کو بھی الگ پڑھیں. یہ پہلی صورت ہے کہ آپ فصل کل کریں، تعوذ کو بھی الگ، تسمیہ کو بھی الگ، اور جہاں سے آپ ابتدا کرنے لگے ہیں اس کو بھی الگ، آپ الگ پڑھیں. جیسا کہ آپ یوں پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر. آپ اگر یوں پڑھیں گے تو آپ کے لیے جائز ہے. اور اگر آپ یہاں پر وصل اول فصل ثانی کریں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، یعنی آپ تعوذ کو اور تسمیہ کو ملا کر پڑھیں اور جہاں سے آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اسے آپ جدا کر لیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر. اگر آپ یوں پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں کہ وصل کل کر دیں، تعوذ، تسمیہ اور جہاں سے آپ ابتدا کر رہے ہیں اس کو ملا دیں تو آپ کے لیے ناجائز ہوگا. جیسا کہ اگر آپ یوں پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہوگا. اور اگر آپ یوں پڑھیں کہ آپ فصل اول وصل ثانی کر دیں، تعوذ کو الگ پڑھیں، تسمیہ اور جہاں سے آپ ابتدا کر رہے ہیں اسے ملا کر پڑھیں تو یہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہے. یعنی اگر آپ یوں پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، تو یہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگا. آسان سا فرمولہ آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سی جائز صورت ہے کون سی ناجائز ہے، تو جس صورت میں تسمیہ اور جہاں سے آپ ابتدا کر رہے ہیں مل جائے وہ ناجائز ہے. اب آپ اس کو پرکھیے، اس فارمولہ کو، اس کو دیکھیے کہ پہلی جو صورت میں نے آپ کو بتائی جائز ہونے کی وہ فصل کل ہے. اب یہاں پر تسمیہ اور جہاں سے آپ ابتدا کر رہے ہیں وہ دونوں مل نہیں رہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. فارمولہ یہ ہے کہ جہاں پر ملے ناجائز ہوگا. دوسرا جو میں نے آپ کو جائز طریقہ بتایا وہ یہ ہے وصل اول فصل ثانی، تو اس میں بھی بسم اللہ یعنی تسمیہ اور جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں مل نہیں رہے. اور جو آپ کو ناجائز طریقے بتائے وہ یہ ہے کہ آپ وصل کل کر دیں تو اس میں آپ دیکھیں تسمیہ اور جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں وہ مل رہے ہیں تو ناجائز ہوگا. اور اگلا جو آپ کو ناجائز طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آپ فصل اول وصل ثانی کر دیں، یعنی کہ تعوذ کو الگ پڑھیں، تسمیہ اور سورت کو ملا کر پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ تسمیہ اور اگلی سورت جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں سورت کے درمیان سے وہ مل رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگا.
فارمولہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی تسمیہ اور جہاں سے آپ ابتدا کر رہے ہیں سورت کے درمیان سے، وہ اگر مل جائے گا تو یہ سورت ناجائز ہوگی، اور اگر یہ نہیں ملے گا تو پھر جائز ہوگی۔ اب یہ جو صورتیں ناجائز ہیں، ان کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ کیوں ناجائز ہیں؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تسمیہ اور آیت کو ملانے میں یہ امکان موجود ہے کہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ آ جائے کہ جس کا اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا بے ادبی ہو، مناسب نہ ہو، بے ادبی ہو۔ جیسا کہ ابھی مثال دی گئی، اس میں اللہ کے نام کے بعد اس کی صفت رحمان اور رحیم کے ساتھ لفظ شیطان مل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر، یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہیں الرحمن اور رحیم، اور ان کے ساتھ ان دو صفات کے ساتھ شیطان کا لفظ مل گیا، اور یہ اللہ کی صفت بن جائے گا اگر یوں پڑھیں گے، اور یہ معاملہ شدید گستاخی کا ہوگا۔ اگر درمیانے سورت سے تلاوت شروع کرتے وقت تسمیہ نہ پڑھیں تو تعوذ اور آیت کو ملا بھی سکتے ہیں اگر معنوی خرابی لازم نہ آتی ہو، لیکن چونکہ عوام اس بات کا تعین کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کہ کہاں پر اگر ملائیں گے تو معنوی خرابی نہیں آئے گی، اس لیے یہ آپ طریقہ کار رکھیں کہ اگر خالی تعوذ اور آپ نے آگے سے سورت کی درمیان سے تلاوت کی ابتدا کرنی ہے تو آپ الگ پڑھیں، تعوذ کو الگ پڑھیں، اور جو آگے آپ شروع کرنے لگے ہیں سورت کے درمیان سے اس کو بھی الگ سانس کے اندر آپ مکمل کریں۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تعوذ، تسمیہ اور سورت کو پڑھنے کے حوالے سے تجویدی احکام پر ہماری گفتگو آج مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ فہم دین کی 12ویں قسط میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے MATV چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات سے بھی ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم فہم دین پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔